اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس 5واں درس ہے، اور اس درس میں ہم توحید اور معرفت الہی کے اثرات اور فوائد جو گزشتہ درس سے رہ گئے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شناخت اور معرفت کے جو راستے ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں، درس نمبر 4 میں ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے اثرات کیا ہیں، انسان کی زندگی پر کون سے اثر پڑ سکتے ہیں، اور در واقع دوسرے الفاظ میں معرفت الہی کے فوائد کیا ہیں۔ 3 فائدوں کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا۔ سب سے پہلا جو فائدہ تھا وہ انسان جب اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، خدا شناسی اور معرفت الہی پر تفکر اور تدبر کرتا ہے، تو اس کے علم اور آگاہی بڑھ جاتی ہے، انسان علمی طور پر ترقی کرتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے جو پیشگوئی کی ہے، جو اخبار اور جو معلومات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، آج دانشور اور سائنسدان ان حقائق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو رہے ہیں کہ آج کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ جو کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین میں بھی ان حقائق کی طرف اشارہ ہوا ہے، جو در واقع قرآن مجید کی تفسیر میں ان کے سارے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا جو فائدہ اور اثر ہے وہ انسان کی امید بڑھنے کا سبب ہے۔ جو انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ امید کی در واقع جو کرن ہے وہ اس کے اندر بیدار ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ احساس ذمہ داری کا سبب بنتا ہے، یعنی جو انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ کام انجام نہیں دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالی ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اور کرام کاتبین انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، تو وہ پھر انسان اپنی ذمہ داری کے مطابق، چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اب چوتھا جو اثر اور فائدہ انسان کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اطمینان اور سکون قلبی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ رب کا، انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گویا انسان اپنا جو محبوب ہے اس کے ساتھ ہے، ہر بولنا، ہر سوچنا، ہر قدم اٹھانا وہ اپنے محبوب کے رضایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اقدام کرتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر وہ اطمینان کے ساتھ ہے، وہ یقین کے مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ سکون اور آرامش قلبی کے اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر دور سے زیادہ بیماریاں ہو گئی ہیں، پھیل گئی ہیں، وہ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، مختلف عوامل ہیں۔ قرآن مجید اور روایات کی روشنی میں جب ان بیماریوں کی طرف اور ان بیماریوں کے جو علل اور اسباب ہیں اگر ہم ان کو جاننا چاہیں تو بہت سارے عوامل ہیں۔ بعض جو دانشور ہیں
جو دین اسلام اور قرآن کے قائل نہیں ہیں، دین اسلام اور قرآن پر وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے طور پر کچھ مسائل اور مشکلات کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی نگاہ میں ان عوامل کو ہم ڈھونڈتے ہیں تو جا کے جو اصل مقصد ہے، اصل جو ہدف ہے، وہ ان کے کلام میں اور اسلام کے کلام میں وہ بالکل یکساں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب خدا کو بھول جاتا ہے، جب خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر مریض ہوتا ہے، وہ سکون اور اس آرامش کا احساس نہیں کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ پس ذکر الہی موجب آرامش ہے، موجب آرام ہے، آرام قلبی، لیکن جو ذکر نہیں کرتا گویا وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی جو ذکر کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے اور وہ خدا کے آئین کو ٹھکراتا ہے اور آئین الہی پر وہ عمل نہیں کرتا، ادھر سے کہتا ہے خدا ہے، ادھر سے کہتا ہے کہ ادھر سے عملی میدان میں خدا کو ماننے کے جو آثار ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن نابینا محشور کریں گے۔ جب انسان کبھی خود کو بھولتا ہے، یعنی خود، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب جب انسان خود کو نہیں پہچانتا تو وہ کیسے پھر اپنے رب کو پہچانے گا؟ کبھی خود فراموشی سے، خود کو بھولنے سے اپنے رب کو بھی انسان بھول جاتا ہے۔ ایک اور جو بیماری ہے وہ لالچ ہے۔ لالچ، انسان دوسروں کے ہاتھ جو دیکھتا ہے وہ اس پر طمع کرتا ہے، اس پر حسد کرتا ہے۔ کیوں؟ حسد ایک بیماری ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے، کیوں اس کا شکار ہوتا ہے؟ کبھی انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز دیکھیں یہ اپنے خالق اور اپنے جو محبوب ہیں ان کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے نماز میں، اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در واقع جو اس کا دوست ہے، حقیقی دوست ہے، حقیقی جو رب ہے، حقیقی جو سہارا ہے، اس سے بالکل جب لا تعلق رہتا ہے تو یقیناً اس کو پریشان رہنا چاہیے۔ لمبے آرزو رکھنا جو قابل حصول نہیں ہے، انسان ہمیشہ ان چیزوں کو ذہنی طور پر مد نظر رکھتا ہے، اور جب ان آرزو اور تمنا تک یہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ پریشان رہتا ہے، ذہنی طور پر مریض رہتا ہے۔ کبھی دنیا طلبی ہے، کبھی دل بستگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کیا مال کو نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ رزق حلال کو طلب کرنا عبادت ہے، لیکن مال کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو دل بستگی ہے، اور اس مال کو نہ اپنے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اولاد پر خرچ کرنے کو تیار ہے، نہ جو واجب النفقہ ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان پر خرچ کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو خرچ کرے گا یہ ختم ہو جائے گا، یہ زائل ہو جائے گا، یہ نادار ہوگا، تو بس یہ اس کو دل بستگی کہتے ہیں۔ کبھی یہ ایک بیماری ہے، اور ڈرتے ہیں کہ اس بے سر و سامانی میں اگر ان کو کہیں موت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کے پاس پلازا نہیں ہے، اس کے پاس فلان نہیں ہے۔ یہ جو لمبے لمبے جو آرزو اور تمنا انسان رکھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خائف اور پریشان ہے، اور پھر آخرت سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا فعل اس نے انجام نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضایت میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جس کے اوپر امید رکھ کے وہ آخرت کا سفر کا آغاز کرے۔ لیکن جو مومنین واقعی ہوتے ہیں وہ سکون کا احساس کرتے ہیں، نفسیاتی طور پر ان کو کوئی پریشانی جو ہے لاحق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کے مطابق وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا
ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، سورہ انعام آیت نمبر 82، یعنی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی انہوں نے کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، اور اپنے ایمان کو انہوں نے خراب نہیں کیا ہے، اولئک لہم الامن، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سلامتی ہے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مومنین واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، مومنین کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ان کے قلوب کیا ہیں؟ مطمئن ہیں، آرامش قلبی ہے، قلبی آرام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس توحیدی نظام میں، تو ذکر الہی کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ علم کی ترقی کا سبب بنتی ہے، اور امید کا بھی سبب ہے، احساس ذمہ داری کا بھی سبب ہے، اور اسی طرح اطمینان قلبی کا بھی سبب ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم معرفت الہی کے اثرات اور فوائد بہت سارے ہیں، ہم نے یہ جو 4 فائدے کا تذکرہ کیا ہے، 4 فائدوں کا، یہ در واقع دوسرے فائدے میں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں آ سکتے ہیں۔ تو پس جب ان 4 فائدوں کا تذکرہ ہوا تو یقیناً یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں، اصل توحید کو پہچاننے میں اتنا فائدہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح ہم خدا کی معرفت حاصل کریں؟ تو یہاں پر علماء اور دانشور فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ علماء اور دانشوروں نے معرفت الہی حاصل کرنے کے حوالے سے صدر اسلام سے آج تک قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین کی شرح بھی کیا ہے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں، انہوں نے مختلف آرٹیکلز اور کانفرنسیں بھی کی ہیں، لیکن اگر ان سب کو مجموعی طور پر ہم اکٹھا کریں، ان کا ایک خلاصہ اگر ہم نکالیں اور معرفت الہی کے راستے اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں، تو معرفت الہی کے 2 راستے ہیں، ایک اندرونی راستہ ہے، ایک بیرونی راستہ۔ لیکن اندرونی راستہ سے کیا مراد ہے اور بیرونی راستہ سے کیا مراد ہے؟ ہم بیرونی راستے کے بارے میں اگلے دروس میں انشاءاللہ بحث کریں گے، لیکن آج اندرونی جو راستہ ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اندرونی راستہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی وجود کی جو گہرائیاں ہیں اس کی طرف رجوع کرے۔ جب انسان اپنے وجود کی گہرائیوں کی طرف رجوع کر کے توحید اور وحدانیت الہی کو اگر ڈھونڈنا چاہیں، تو انسان کے ہر عضو سے یہ آواز آ جائے گی کہ اے بنی نوع انسان، تو نے ایک اللہ اور ایک رب کے سوال اور حکم پر ایک مرتبہ تو نے لبیک کہا ہے۔ یہاں پر عزیزان گرامی، دانشوروں کا جو نظریات ہیں اور مختلف انسان شناسی پر انہوں نے جو مطالعات کیے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان، وہ جس ملک کا ہو، وہ جس نسل کا ہو، وہ جس طبقے کا ہو، وہ غریب ہو، امیر ہو، ایک انسان بعنوان انسان جیسا بھی ہو، اگر اس کو اسلام کے حوالے سے کسی نے تربیت نہ کی ہو، یہودیت اور نصرانیت کے حوالے سے، مجوسیت کے حوالے سے، یا کسی بھی آئین کے مطابق اس کی تربیت نہ کی ہو،
انسان صرف ایک معاشرے میں گھوم چکا ہے، زندگی کر چکا ہے، اور وہ اچھی باتیں بھی اس نے سنی ہیں، بری باتیں بھی سنی ہیں، اور ایک عجیب الطبیعہ اور عجیب و غریب کاموں کو انجام دینے والا اگر کوئی انسان بھی ہو اور تعلیم و تربیت بھی اس کی نہیں ہوئی ہو، تو پھر بھی در واقع ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، جو کہے کہ میرا رب در واقع وہی خدا ہے جو کائنات پر حاکم ہے، جو کائنات پر قادر ہے، جو کائنات پر در واقع حاکم ہے، اور وہ احساس کرے گا، وہی ایسا انسان جو بالکل تربیت، ہر قسم کی تربیت سے دور ہے، وہ یہ احساس کرے گا کہ در واقع اس کی فطرت اور وہ اندر سے ایک طاقت اس کو بلا رہی ہے کہ تم نے اپنی خلقت سے پہلے ہی در واقع ایک ہستی اور ذات کی ربوبیت کو تو نے مان لیا ہے۔ جیسا کہ جب ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ اعراف آیت نمبر 172، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو عہد اور پیمان خلقت سے پہلے لیا ہے، یعنی ہمیں اس کائنات میں آنے سے پہلے جو عہد ہم سب سے لیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے من بنی آدم، اولاد آدم کے پشتوں سے، من ظہورہم، ان کے پشت سے، ان کی ذریت سے جب عہد اور پیمان لیا، جب ان کو نکالنا چاہا، تو اسی وقت وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے خلاف ہی در واقع ان سے یہ پیمان لیا، ان سے یہ گواہی حاصل کی ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے یہ عہد لیا ہے، یہ پیمان میں نے تم لوگوں سے لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر قدم رکھنے کے بعد معاشرے میں اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے یا والدین کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس فطرت توحیدی سے ہٹ کر اگر تم تربیت حاصل کرتے ہو، توحیدی اس تربیت سے ہٹ کر یعنی غیر اسلامی اور غیر الہی تربیت حاصل کرتے ہو، اور قیامت کے دن تم جہنم کا اگر حقدار ہوتے ہو، اور جب تمہارے خلاف تمہیں جہنم لے جانے کے لیے جب فیصلہ ہوگا، تو اس وقت نہ کہنا کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم نہیں جانتے تھے، اے پروردگار ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یعنی اس غفلت سے انسان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم زر کہتے ہیں، عالم الزر میں یعنی خلقت انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پشت میں جب یہ سارے بشر موجود تھے، اسی وقت ان سے یہ سوال کیا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثبتت المعرفۃ فی قلوبہم، یہ جو معرفت الہی ہے، اللہ کی جو وحدانیت ہے، عقائد میں توحید سب سے پہلا اصل ہے، اور ہم اسی اصل توحید کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو خود توحید کے بارے میں انسان جب حضرت آدم کے صلب میں تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے چکا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ثبتت المعرفۃ فی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بنی نوع انسان کے قلوب میں بالکل نقش ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی مختلف رنگارنگ زندگی میں اور اس زرق و برق دنیا میں اور اس پرآشوب دور میں انسان اپنے رب کو بھول جائے،
لیکن جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، آسمانی اور ارضی اگر کوئی آفت آ پڑتی ہے، کوئی جنگ ہو، کوئی حملہ ہو، کوئی تنگ دستی ہو، کوئی اقتصادی مسائل ہو، مظلومیت ہو، کہیں پہ بے اولادی ہو، یا اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہو، یا اولاد نافرمان ہو، وغیرہ وغیرہ جو معاشرے میں جن مسائل اور مشکلات میں ہم سب دیکھتے ہیں، تو یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان مشکلات میں کیوں رجوع کرتا ہے؟ یعنی اسی لیے کہ وہ فطرت جو انسان کے وجود کے اندر ہے، اور اپنے رب کو عالم ذر میں انسان نے جو وعدہ دیا ہے، جو گواہی دی ہے، وہ در واقع انسان کو وہ گواہی ابھار رہی ہے، وہ فطرت ابھار رہی ہے کہ تیرا تو پروردگار ہے، تمہیں کس چیز کا خوف ہے، اپنے رب کو پکارو۔ اور یہ فطرت کی در واقع آواز ہے۔ اور جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، چونکہ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں تو نہ ادھر کوئی خشکی ہے، نہ ادھر کوئی سہارا کے لیے کوئی چیز ہے، اگر طوفان آ جائے تو ہلاکت ہی مقدر ہے۔ اسی لیے دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے اپنے رب سے مخاطب ہو کر التجا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا سفر آسان فرما، ہمیں طوفان سے بچا، ہمیں فلان کر۔ بڑے اس اخلاص کے ساتھ آواز دیتے ہیں اپنے رب کو۔ فلما نجاہم الی البر، جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، ان کو ساحل تک جب پہنچا دیتا ہے، اذا ہم مشرکون، وہ پھر بھول جاتے ہیں اپنے رب کو۔ یہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یعنی فطرت میں جو وحدانیت اور توحید کا جو عقیدہ ان کے دلوں میں رکھا گیا ہے، وہ آج بیدار ہو رہا ہے۔ تو فطری طور پر جب یہ عقیدہ انسان کے اندر موجود ہے، اور جب لوگ وقت پر اپنے اس عقیدے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب اور صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، جب ہم نجات دیتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو تاریخ میں جو ہمیں مثال ملتی ہے، آپ دیکھیں کہ خود فرعون ہے، فرعون نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی جب لوگ اپنے مختلف عقیدے رکھتے تھے، مختلف مطلب خدا کو وہ پوجا کرتے تھے، اور اس میں موحد بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ تبلیغ کی ہے وہاں پہ موحد تھے۔ لیکن جب مختلف خداؤں کو لوگ ماننے لگے تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی سب سے بڑا رب میں ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، سورہ یونس آیت نمبر 90۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یعنی ہم نے اس لشکر کو، یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو اس دریا سے جو ہے دریا پار کرا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے یہ سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کا تعاقب کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تعاقب کرتے ہوئے ایک ایسے مکان آیا اس سمندر میں کہ یہاں پر وہ غرق ہونے لگے، ادرکہ الغرق۔ یہاں پہ جب غرق ہونے لگا فرعون، کہا کہ قال آمنت، میں نے ایمان لایا، میں ایمان لا رہا ہوں، انہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی میں نے اسی خدائے واحد پر ایمان لایا کہ جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمانوں میں شمار ہو گیا ہوں۔ دیکھیں انا ربکم الاعلی جو کہتا تھا کہ سب سے بڑا پروردگار میں ہوں، تو جب اپنی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہ ہلاکت کا وقت جب آ جاتا ہے، یہ خود بھی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا وہ حقیقی پروردگار کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ جب فرعون نے ایسا نعرہ بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ہوش میں آئے ہو، کتنی معصیت کی ہے، کتنی نافرمانی کی ہے، وکنت من المفسدین، تم اس زمین پر فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر مطلب اور مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو دو راستے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ جو اندرونی راستہ ہے وہ فطری راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اعتقادات موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس توحید اور وحدانیت کے ساتھ بالکل در واقع ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ در واقع اللہ تعالیٰ نے خلقت سے پہلے انسان سے جو عہد لیا ہے، جو اقرار لیا ہے، جو گواہی لی ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے عام انسان بھی مشکلات اور پریشانیوں میں اس در واقع عہد کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، اور حتیٰ دشمن خدا بھی، بلکہ خدائیت پر دعویٰ کرنے والا بھی در واقع اس فطرت اور اس جو عہد اور پیمان ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بس انسان اپنے اندر کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے جو فرامین، جب اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر اللہ کا جو آئین ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جن افراد کو بھیجا ہے ان کو بھی سمجھ سکتا ہے، ان کی شناخت حاصل کر سکتا ہے، جو انسان کی دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کے سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فطرت کے اس صدا اور آواز پر لبیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور فطرت کے مطابق اپنے اعضاء اور جوارح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔